بزدل بھارت کا ایک بار پھر اندھیرے میں چھپ کر وار، پاکستان میں 6 مقامات پر میزائل داغے، معصوم بچی سمیت 8 افراد شہید، 35 شدید زخمی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی غرور رافیل مٹی میں ملا دیا۔ جوابی کارروائی میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 سہنوئی Su-30 طیارے مار گرائے۔ بھارتی طیارے بھٹنڈا، اکھنور اور ایوانتی پور میں گرائے گئے۔ بھارتی میڈیا نے بھی 3 طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاک فضائیہ نے برنالہ سیکٹر میں بھارتی ڈرون کو بھی نشانہ بنایا۔ LOC پر دشمن کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ بھارتی فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج نے انفینٹری ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ DGI SPR کے مطابق بزدل بھارت نے احمد پور شرقیہ اور ریتکے میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ شکر گڑھ اور کوٹلی لوہارا میں بھی حملے ہوئے۔ پاکستان کا دندان شکن جواب، بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان آرمی نے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی چیک پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ سفید جھنڈا لہرا کر بھارتی فوج نے شکست تسلیم کر لی۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاول وکٹوریہ ہسپتال کا دورہ۔ بھارتی بزدلانہ حملے میں زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی، زخمیوں کی خیریت دریافت کی۔ زخمی شہریوں کو تمام ضروری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ ہم پوری طرح تیار تھے، اس لیے بھارت کو فوری جواب دیا۔ بھارت کی جانب سے اس قسم کے بزدلانہ حملے کی توقع کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی میڈیا ٹاک، کہا بھارت نے نقصان تسلیم کیا اور طیاروں کا ملبہ دکھایا۔ رات کے اندھیرے میں دشمن نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کو دفاع کا مکمل حق تھا۔ بھارت کے پاس پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں۔ پہلگام واقعے میں ہمارے ہاتھ صاف تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج 10 بجے طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی خلیجی ممالک کا دورہ مختصر کر کے واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹس پر فضائی ایمرجنسی نافذ، قومی اور نجی ایئر لائنز کی ملک بھر میں تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی، اسلام آباد کے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھارتی بزدلی کی مذمت، کہا شہری علاقوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی پاک فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ بولے پاکستانی قوم اور افواج دشمن سے نمٹنا خوب جانتے ہیں، دشمن کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی بھارتی جارحیت پر برہم، دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی بھارت پر برس پڑے، بولے بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، بھارت کو اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ بھارت سن لے، ادھار زیادہ لمبا نہیں چلے گا، جلد مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ مریم نواز کی بھی بھارتی بزدلانہ حملے کی مذمت۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو بڑی ناکامی کا سامنا۔ مودی سرکار ٹرمپ انتظامیہ کو ہم نوا نہ بنا سکی۔ امریکی صدر نے بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، دونوں ممالک سے رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے پاکستان اور بھارت کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بھی بھارتی حملے کی مذمت۔ انتونیو گوتریس کی دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا دنیا پاکستان اور بھارت کے تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ معصوم شہریوں کی شہادت پر ترکیہ کا اظہار افسوس،
दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर करीबी राबते पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इटली के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल, कहा भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारहियत से फ़ज़ाई हुदूद में तिजारती परवाज़ों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी कौम, अफवाज और हुकूमत मुत्तहिद हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल। बरतानिया का शहरियों को दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों के करीब ना जाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, अब उसने हमला तो कर दिया, अब उसको रद्द-ए-अमल जिसका जवाब तो मिलेगा। रात के अंधेरे में है, लेकिन ये अब बच के नहीं जाएंगे। आने वाले इनकी 10 नस्लें भी याद रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरा इंडिया पाकिस्तान के डिरार में है और अल्लाह के हुक्म से उनका कोई भी शहर नहीं बच रहा। ये तो 5 मकामात पे हमला किया है ना, तो इंशाल्लाह पूरा इंडिया पाकिस्तान के डिरार पे है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान इस तरह का जवाब देगा कि इंडिया को लग पता जाएगा। जज्बा ईमानी हमारे अंदर है और हम इंशाल्लाह इसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये जंग। पाकिस्तान जिंदाबाद है। इंडिया ने तो अपना शो किया है, बुज़दिल बम शो किया है, रात के टाइम हमला किया है, ठीक है। पाकिस्तान को निस्तो नबूद कर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाक फौज के साथ शाना बशाना है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम का पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। राफेल मिट्टी में मिला दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 राफेल, 1 मिग 29 और 1 सखोई Su-30 तैयारा मार गिराया। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनूर और एवांतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारतीय ड्रोन को भी निशाना बनाया। LOC पर दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकलने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने इन्फेंट्री हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। बुज़दिल भारत का एक बार फिर अंधेरे में छुपकर वार किया गया है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान में 6 जगहों पर मिसाइल दागे। पाक फजाइया ने भारतीय गुरूर राफेल को मट्टी में मिला दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 राफेल, 1 मिग 29 और 1 सखोई Su-30 तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर और एवांतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारतीय ड्रोन को भी निशाना बनाया। LOC पर दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह कर दिया।